علیکم ایوری ون، میں آپ سے مخاطب محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں عمران کھرل آفیشیل پوئٹری۔ سب سے پہلے تو ریکویسٹ ہے، ریکویسٹ نہیں ہے، کیوں کروں ریکویسٹ بھائی؟ تمہیں کتنا شوق ہے، تمہیں کتنا ذوق ہے؟ جی ہاں، میں آپ ویور سے بات کر رہا ہوں، آپ سے بھی بات کر رہا ہوں جی۔ وہ تمہارے شوق پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تمہیں کتنا شوق ہے، کتنا ذوق ہے، کتنا انٹرسٹ ہے تمہیں شاعری کے اندر۔ اسکپ کرنا چاہو کر سکتے ہو، لیکن کرنا نہیں، کیونکہ آج بڑی محنت سے میں لکھ کر لایا ہوں۔ آج نہیں لکھا ہے، کم سے کم اس کو 5-6 دن ہو گئے ہیں جو اس پہ کام چل رہا تھا مسلسل لگاتار۔ ویڈیو طویل نہ ہو جائے، سیدھا مدعے پہ آتا ہوں، سنیے گا، بہت مزہ آئے گا، اور سننے کے بعد جو ہے پھر ڈیسائیڈ کیجیے گا کہ یہ کس موضوع پہ تھا، اس کا عنوان کیا ہو۔ تو آتا ہوں۔ بہت ڈھونڈا تجھے پر تو نہ ملا، بہت ڈھونڈا تجھے پر تو نہ ملا، تو کیا تیرا کوئی نشان نہ ملا، کوچوں میں گلیوں میں تنہا پھرا، پھر پھر کر تنہا ہوا سر پھرا، بیابانوں میں بیلوں میں صحراؤں میں تاریک غاروں فلک بوس چٹانوں میں، تا حد نگاہ وسیع فضاؤں میں، تجھے ڈھونڈنے سارا جہاں پھرا ہوں میں، کبھی سورج کبھی آتش کبھی پتھر کو ہی پوجا، تیری چاہت میں دیکھ کتنا گرا ہوں میں، کبھی سورج کبھی آتش کبھی پتھر کو ہی پوجا، تیری چاہت میں دیکھ کتنا گرا ہوں میں، اگر تو موجود ہے پھر کہاں ہے تو، اگر تو موجود ہے پھر کہاں ہے تو، لامکاں بھی ہے ہر شے میں پنہا بھی تو، تیرے ملنے نہ ملنے کا جب راز ہے، تیرے ملنے نہ ملنے کا جب راز ہے، بعید از عقل بھی تو قریب رگے جاں بھی تو، کہیں جھکا سر فقط اور تو مل گیا، کہیں کٹا سر رہا پھر بھی راز ہی تو، فہم میں ہو تیرا احاطہ ہو کیوں کر عقل ہے کہ تجھ کو سمجھنے سے قاصر، دل ہے فقط جو ہے مسکن تیرا ہوا سے خمسہ پہ تجھ کو پرکھنے سے قاصر، تو جسے ملنا چاہے پھر کہیں بھی ملے، شاہوں کو ان کی شاہی میں ملے، فقیروں کو ان کی گدائی میں ملے، میخاروں کو ان کی صراحی میں ملے۔ امید کرتا ہوں شاعری پسند آئی ہوگی، اور اگر بات کی جائے اس کے عنوان کی تو اکثر سے بیشتر تو سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ اس کا عنوان کیا ہے، کون ہے جس کے اندر جس سے شاعر خطاب کر رہا ہے، جس سے مخاطب ہے وہ کون ہے، تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ میں نے ترجمانی کی ہے ایک انسان کی، کہ انسان جو ہے جب سے دنیا میں آیا ہے اس نے اپنے اپنے طریقوں سے خدا کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، اپنے اپنے ادوار میں، اپنے طریقوں پر، اپنے راستوں پر، بس ایک اپنے دماغ سے سوچا کہ میں کیوں ہوں، میں کون ہوں، مجھے کس نے بھیجا، اور اس کی تلاش میں جت گیا۔ پھر چاہے اسے پھر پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلہ کشی کرنے کی ضرورت پڑی، چاہے پھر اسے غاروں میں رہنا پڑا، یا بیابانوں میں گھومنا پڑا، یا پھر اسے گھنگرو باندھ کر ناچنا پڑا، غرض ہے کہ بس جسے جو سوجھا اس نے وہی کیا، اور کیا کس کے لیے؟ فقط اپنے پالنے والے، اپنے پیدا کرنے والے کو تلاش کرنے میں، اللہ رب العزت کی تلاش میں ایسا کیا گیا۔ آج بھی لوگ کر رہے ہیں، کوئی پانی میں کھڑا ہوا ہے اور کوئی درخت پہ الٹا لٹکا ہے، کوئی کنویں میں الٹا لٹکا ہوا ہے، تو کسی نے زندگی بھر کے لیے قسم کھا رکھی ہے کہ میں نے نہانا نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ کو پانے کی اچھا ہے، اللہ کو پانا چاہتا ہوں، اس لیے میں ایسا کر رہا ہوں۔ تو بھائی، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام آیا، اسلام نے کہا پرانی باتیں سب پرانی ہو گئیں، اب پہلی والی باتوں کے لیے ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، رہبانیت اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اللہ کو اگر پانا ہے اسی بھیڑ میں تمہیں خدا مل جائے گا، اللہ کو اگر پانا ہے تو اسی جمع غفیر کے اندر تمہیں خدا کی ذات مل سکتی ہے۔ اگر خدا کو پانا ہے تو تمہیں جنگلوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مسجدوں میں آنے کی ضرورت ہے۔ اگر خدا کو پانا چاہتے ہو تو پھر تمہیں تاریک غاروں میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اندھیرے میں تو نماز کی بھی اجازت نہیں ہے، نماز جی ہاں۔ تو اب اندھیرے ختم، اب روشنی ہی روشنی ہے۔ اب یہ ہمارا مذہب جو ہے روشن
مذہب ہے، پر نور مذہب ہے، پر نور دین ہے، بڑا روشن راستہ ہے۔ تو اس پر چل کر جو ہے ہمیں خدا مل سکتا ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کر کے اور نبی کے طریقوں پر چل کر اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہے۔ اور کرنا کیسے ہے؟ جیسے ہمارے نبی نے کر کے دکھایا ہے اور صحابہ نے ہم تک پہنچایا ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ شاعری پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ایک ایسی ہی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔